بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے جن کے جواب نہیں دے پائے تھے ہم۔ ایک سوال کسی صاحب نے بھیجا ہے، ہندوؤں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو پاک و صاف کرنے کے لیے انہیں گنگا میں نہلاتے ہیں، انہیں گنگا کے پانی سے دودھ سے غسل دیتے ہیں۔ جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو انہیں دلہن کی طرح سجاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اولیاء کرام جہاں پر دفن ہیں ان کی قبروں کو غسل دیتے ہیں، پھولوں کی چادروں سے سجاتے ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہندو اگر ایسا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ شرک ہے، لیکن مسلمان ایسا کرے تو کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے۔ کہیں ہم نیکی کے آڑ میں شرک جیسا ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں یہاں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں جو مسلمان ہیں ایک بہت بڑی اکثریت در حقیقت ہندو سے مسلمان بھی ہے، اور ہندو سے مسلمان ہونے کے بعد ہم ہندو ہی کے ساتھ رہتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنا عقیدہ، اپنا مذہب اور دین تو تبدیل کیا کہ ہم ہندو سے مسلمان ہو گئے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے صحیح راہ دیکھ لی اور اللہ کے سچے دین میں داخل ہو گئے۔ لیکن کلچرلی ہم وہی کے وہی رہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ انسان کا مذہب اور سماجی رسومات یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام نے البتہ یہ فرق مٹایا تھا کہ انسان کی پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا۔ اللہ نے ایسا مذہب عطا فرما دیا جو زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور یوں مسلمان کی زندگی اگر وہ صحیح اسلام پر عمل کر رہا ہو تو پوری کی پوری اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے جس سانچے میں اللہ انسان کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو اسلام میں سماجی رسومات، رہن سہن، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ سب کی سب ان احکامات کے ماتحت آ جاتی ہیں جو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دین کی صورت میں اتارے ہیں۔ لیکن ایسے مذاہب جو رائج ہیں دنیا میں، ان میں کچھ ایسے ہیں جہاں عقیدہ اور رسومات دو مختلف چیزیں ہوں۔ لگتا یوں ہے کہ چونکہ ایسے مذاہب نازل ہوئے اس وقت جب انسان ابھی ذہنی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا، انسانی ذہن اس حد تک ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس کی ارتقا نہیں ہوئی کہ وہ چیزوں کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھ پاتا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے تحت ان مذاہب میں تحریفات ہوتی چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ رسومات نے عقیدے پر فوقیت حاصل کر لی۔ ہندو مذہب بھی جس زمانے میں آج سے 5,000 سال کے درمیان جو اسے عرصہ گزرا ہے، جب کبھی اتارا گیا ہوگا تو یہ اپنی صحیح شکل میں ہوگا، کیونکہ ہندو مذہب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی رہا ہوگا الہامی مذہب اپنی صحیح صورت میں جب ہوگا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات کے تحت انسان کی جو زندہ رہنے کے سلسلے میں اس پر جبر ہے، حالات کے، موسم کے،
واقعات کے، ان کے تحت اس میں تحریفات ہوئی ہیں، اور چونکہ سب سے پرانا مذہب ہے دنیا میں، تو گزشتہ 5 سے 7 ہزار سال کے قریب اس کی عمر کا اندازہ ہے۔ ان 5,000 سال یا 7,000 سال کے دوران تبدیلیاں ہوتے ہوتے یہ اپنی اصل شکل کلی طور پر کھو بیٹھا، اور اب یہ مذہب صرف رسومات کا مجموعہ ہے۔ مسلمان چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے اور مسلمان ہونے سے پہلے آباء و اجداد ہندو تھے، تو عقیدہ اور مذہب تو بدل گیا اللہ کی رحمت کے صدقے۔ اس کی رحمت ہوئی لوگوں پر، اس نے کرم کر دیا اور لوگوں کو صحیح راستہ نظر آ گیا اور باطل سے ہٹ کے حق کی طرف آ گئے۔ لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اور پرانی یادوں کے نتیجے میں ہم نے کچھ رسومات کو چھوڑا نہیں، ان رسومات کو اسی طرح لے کے چلتے رہے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ، موت اور دیگر جو ہماری سماجی تقریبات ہوتی ہیں، ان میں اگر دیکھیں تو رنگ وہی ہے۔ ایک اور وجہ بھی اس لیے بنی کہ مسلمانوں نے ہندو کی ضد میں ہندو کے مقابلے پر کچھ رسومات گھڑ لی۔ اگر وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو گنگا جل میں اشنان کراتے ہیں اور دودھ سے انہیں نہلاتے ہیں، تو مسلمان نے اس کے مقابلے پر اولیاء کرام کے مزاروں کو غسل دے دیا، ان کو عرق گلاب سے نہلا دیا۔ وہ چونکہ تہواروں پر اپنے دیوی دیوتاؤں کو سجاتے ہیں، تو ہم نے ان کی ضد میں ان کے مقابلے پر، گرچہ نیت بالکل نیک تھی کہ ہم پیچھے کیوں رہے ہیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کمی نہیں ان چیزوں کی، اس ضد میں، اس مقابلے میں یہ رسومات در آئیں۔ شرعی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام میں جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں اسلام کے، جن کو عرف عام میں ہم شریعت کہتے ہیں، اس کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ہم پر پابندی نہیں، کوئی تلقین نہیں۔ بس یہ رسومات ہیں جو جاری ہیں۔ جہاں تک شرک کی بات ہے، جب تک ہم کسی ولی اللہ کو، خواہ وہ کسی بھی اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیوں نہ ہو، اگر ہم اسے اللہ کا محض ایک بندہ ہی جانتے ہیں، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے حضور اتنا ہی مجبور اور اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ ہم ہیں، اور یہ کہ کوئی ولی اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہماری کوئی حاجت پوری کر سکے، کوئی ایسی مدد نہیں جو وہ ہمیں باہم پہنچا سکے۔ کیونکہ شرک کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں تو شرک کو یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا آسان لفظوں میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یا اللہ سے آگے معاذ اللہ کسی کو سمجھنا۔ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، کوئی شخص ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، یہ شرک ہے۔ جب تک کہ ہم کسی بھی انسان کو صرف انسان ہی سمجھتے ہیں، سچے دل سے یہ مانیں کہ وہ بھی ہماری طرح اللہ کا محتاج ہے، اور اس کے پاس بھی کوئی قوتیں نہیں ہیں، کیونکہ سب قوتیں رب ہی کے پاس ہیں، اور اس کے پاس صرف اس لیے ہم جائیں کہ اس سے کوئی نیک بات ہم سیکھ لیں گے، اس سے کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، اس سے علم ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس پہ رحمت کی ہے، اسے صاحب علم بنایا ہے۔ اگر اس نیت سے کسی کے پاس جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ قابل ستائش ہے۔ قبروں پر ہم اس لیے جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ ہم قبرستان جاتے ہیں
اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں اپنی موت یاد رہتی ہے۔ اگر ہم کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ شخص ایک صاحب علم تھا، تیرا نیک بندہ تھا، اس سے خلق خدا کو بہت فائدہ ہوا، تو بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کر، اس کے درجات بلند فرما دے، اسے جنت میں جگہ دے دے۔ تو میرے نزدیک یہ بات قابل ستائش ہے۔ لیکن کسی قبر پر جا کر صاحب قبر سے یہ کہنا کہ وہ یہ مشکل آسان کر دے، یہ کام کر دے، وہ شرک ہے۔ تو ایک بہت ہیئر لائن ڈفرنس ہے اس بات میں۔ تو جن صاحب نے بھی یہ سوال بھیجا ہے، بالکل درست انہوں نے لکھا، ہمیں وہ ہیئر لائن ڈفرنس یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ثواب کماتے کماتے شرک میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس صاحب مزار کو ہم ایک انسان ہی سمجھیں جو اللہ کے حضور مجبور و محتاج ہے۔ ہاں، اسے یہ فوقیت ضرور حاصل ہے کہ وہ نیک انسان تھا اور صاحب علم تھا، اس لیے اپنی زندگی میں وہ قابل تعظیم تھا اور اپنی موت کے بعد یاد رکھا جانے کے لائق ہے۔ یہ جو عرس کا سلسلہ چلا، غالباً اس کے پیچھے ایک کنسپٹ یہ رہا ہوگا کہ جو صاحب علم لوگ تھے یا ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ صاحب علم اپنے تجربات، اپنے مشاہدات بیان کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جیسی کوئی بات محفل میں ہو رہی ہے، اس کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے مشاہدات اور اپنے واردات اور اپنے تجربات سنانے لگتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کی باتیں سننے ہی سے اس راہ میں حصول علم ہوتا ہے، انسان کو وزڈم ملتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ہر وقت کسی صاحب علم کی حضوری میں رہے، تو جس وقت جو آدمی وہاں بیٹھا اس نے ان سے جو بات سنی وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ جب ایسا کوئی صاحب علم دنیا سے چلا گیا تو ان کی کہی ہوئی، ان کی سنائی ہوئی باتیں، تجربات اور مشاہدات مختلف لوگوں کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے روزگار کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں، کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے۔ تو پرانے زمانے میں چونکہ کتابیں اتنی آسانی سے چھپتی نہیں تھیں، کہ پرنٹنگ ارینجمنٹس اتنے زیادہ آسان نہیں تھے جتنے آج ہیں، تو لوگوں نے یہ ایک راہ نکالی کہ سال کے سال کسی ایک مقام پر اکٹھے ہو جایا جائے، قرآن خوانی کی جائے، فاتحہ پڑھی جائے، اور وہ صاحب علم جو نیکی زندگی بھر کرتا رہا کہ لوگوں کو علم سکھاتا رہا، اظہار تشکر کے طور پر اس شخص کی روح کو اس تلاوت کلام پاک کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب، روح کو بخش جانے کی اللہ کے حضور درخواست کی جائے۔ اور چونکہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہر آدمی اپنی اپنی سنی ہوئی باتیں اپنے مرشد سے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرے، تو یوں وہ علم سینہ بسینہ پھیلتا چلا جائے۔ اکٹھے ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ایسے کسی بھی فالوور کے گھر پر اکٹھا ہو جایا جائے، لیکن چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ برڈن بنتا ہے ان لوگ،
تو غالباً لوگوں نے اس کو آسان سمجھا ہوگا کہ جو صاحب مزار ہیں ان کے مزار ہی کو رینڈیوو پوائنٹ بنا لیا جائے، وہیں اکٹھے ہو جایا جائے۔ یوں غالباً اس کی ابتدا ہوئی ہوگی، کیونکہ ایسی تمام رسومات کی ابتدا اچھے جذبے سے ہوئی، اچھے کنسیپٹ کے تحت ہوئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ تبدیل ہوتے ہوتے ایسی صورت اختیار کر گیا کہ کچھ جہاں اعتراض ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، تو یوں یہ عرس منایا جانے لگا۔ اب وہ رسم بن گئی ہے، وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ خیال برا نہیں ہے اپنی جگہ، جذبہ برا نہیں ہے اپنی جگہ، برا تو یہ ہے کہ ہم نے اسے کیسے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اگر ہم اسی کنسیپٹ، اسی جذبے کے ساتھ اس کو زندہ رکھیں اور اس سے وہی مقاصد حاصل کریں جن مقاصد کے لیے ایسی چیزوں کو شروع کیا گیا تھا، تو پھر تو یہ فائدہ مند ہے۔ ورنہ اگر اس کو رسومات کا مجموعہ بنانا ہے تو اس میں سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ دعائے کمیل کے بارے میں پوچھا کسی صاحب نے کہ دعائے کمیل کیا ہے۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کا ایک نادر الوجود خزانہ تھے، علم میں یکتا تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ اتنے ہی مہربان اور رحم دل بھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قریبی لوگوں میں ایک صاحب تھے کمیل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ان صاحب کو ایک دعا پڑھنے کو بتائی تھی، جو بعد میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں، انسان کی بخشش ہوتی ہے، اور یہ فضیلت کا باعث ہے۔ ایسی بہت سی دعائیں ملیں گی، اور اگر انسان کو توفیق ہو تو یہ دعائیں پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فرض عبادات نفلی عبادات پر فائق ہیں۔ سب سے پہلی توجہ ہماری فرض عبادات پہ ہونی چاہیے، اور عبادات میں بھی جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے، نماز کی ادائیگی ہے، بلکہ نماز قائم کرنا، اور نماز کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور برائیاں صرف یہی نہیں ہیں کہ ہم جوا نہ کھیلیں، شراب نہ پئیں، بلکہ یہ بھی بہت بڑی برائی ہے کہ جھوٹ بولا جائے، کسی کا حق مار لیا جائے، کم تولا جائے، اسمگلنگ کی جائے یا بلیک مارکیٹنگ کی جائے، یہ بھی برائیاں ہیں۔ ناجائز پروفیٹیرنگ بھی برائی ہے۔ تو جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام برائیوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اور وہ جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، تو فرمایا کہ اگر تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو وہ قبول ہو رہی ہے، ورنہ نہیں۔ تو صرف نماز کا ادا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہم برائیوں سے دور رہیں۔ وہ تمام برائیاں، وہ تمام کام جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ان سے ہم دور ہو جائیں۔ تو
ہم نماز ادا کر پائیں گے. پھر اور اسی طرح دوسری فرض عبادات ہیں، وہ اگر ہم کر لیں، اس میں ہم پوری طرح سے سرخرو ہو جائیں، تو پھر ہمیں نفلی عبادات کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور نفلی عبادات کے اندر بھی میں ایک عرض کر دوں، اور یہ میرا اپنا نظریہ ہے، مجھے اس پر یہ اصرار نہیں کہ یہ درست ہوگا، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ بہرحال میرا اپنا نظریہ ہے کہ اگر کہیں نفلی عبادات ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں، تو ہم جواب دہ ہو جائیں گے اللہ کے حضور کہ ہماری نفلی عبادات ہمیں فرائض ادا کرنے سے روکتی رہی ہیں. جو فرائض سے میری مراد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت جب وہ بڑی عمر کو پہنچے ہمارے سامنے، بیوی کے جو ہم پر حقوق ہیں، بچوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب ہمارے فرائض میں داخل ہیں. تو اگر نفلی عبادات ان فرائض میں رکاوٹ بن جائیں کہ میری والدہ کو ہاسپٹل جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی دوائی لینا ہے، اور میری نفلی عبادت مجھے کوئی تسبیح کرنا ہے، وہ رکاوٹ بن رہی، میں والدہ کو نہیں لے جا پا رہا، تو میں اللہ کے حضور جواب دہ ہو جاؤں گا. اگر میری والدہ پانی مانگ رہی ہیں مجھ سے اور میں نوافل ادا کر رہا ہوں، تو مجھے نوافل کو ڈیفر کر دینا چاہیے، میں اسے ڈیلے کر لوں، اپنی والدہ کو پہلے پانی پلا دوں. بیوی کا حق ہے کہ اس کو میں تفریح باہم پہنچاؤں، اس کی دلگیری میں کروں، تو مجھے اس کا پہلے خیال کرنا ہوگا، ورنہ میں اللہ کو جواب دے ہو جاؤں گا. بچوں کی تعلیم اور تربیت بہترین جو میرے وسائل میں ممکن ہے وہ ان کو دینا مجھ پر فرض ہے. اگر میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں اور نفلی عبادات کی طرف میرا ٹائم جا رہا ہے، تو میں اللہ کے حضور جواب دہ ہو جاؤں گا. یہ میرا نظریہ ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ میں یہ انسسٹ نہیں کر رہا کہ یہ درست ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا. تو نفلی عبادات کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے آڑے مت آنے دیجیے. جو وقت ہمارا اپنا ہے، اس وقت میں سے وقت نکال کر پھر ہم عبادات کر لیں، نفلی عبادات میں کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، بلکہ افضل ہے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، نفلی تسبیحات ہیں، نوافل ہیں، ضرور پڑھیے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیے کہ تمام فرائض جس کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کل یوم حساب اور اس دنیا میں بھی، اس میں کوتاہی نہ ہونے پائے. اس میں ہم تمام فرائض بہت خوبصورتی سے ادا کریں تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں. ایک کسی صاحب نے جس میں مثالی کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ ہے کیا. میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک جسم ہمارا یہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، ایک ایسا ہی جسم اوپر موجود ہے جسے ہم جسم مثالی کہتے ہیں، یا ان ادر ورڈ سے روح کہہ لیجیے آپ. اس روح کی پرورش ہوتی ہے جب ہم ایسی عبادات کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرولنگ ورڈ سے مطابقت رکھتی ہیں، جو اس کا کمپیٹیبل ہیں، تو ہماری روح یا جسم مثالی کی پرورش ہوتی، وہ تندرست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ہماری روح کی پرواز بڑھتی ہے. اور جب ہم ایسی عبادات کرتے ہیں جو کمپیٹیبل نہیں ہیں، تو اس سے ہمارا جسم مثالی یا روح کمزور ہوتی ہے، اس کی پرواز میں کمی آتی جاتی ہے. تو وہ جسم جو اوپر موجود ہے، اسی کا عکس
بالکل ایسا ہی جیسا یہ ہے دنیاوی جسم ہے، وہ جسم مثالی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو وظائف ہیں وہ کسی صاحب علم سے پوچھ کر کرنے چاہیے۔ یہ جو ایک فیشن چل پڑا ہے کہ جہاں کسی کتاب میں، رسالے میں کوئی وظیفہ لکھا ہوا دکھائی دیا جس کے سامنے یہ لکھا ہے کہ صاحب یہ پڑھنے سے فلاں دنیاوی حاجت پوری ہو جائے گی، ہم بغیر سوچے سمجھے اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ عام آدمی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی تسبیح، کون سا وظیفہ، کون سا ذکر، کون سا ورد اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ کوئی صاحب علم ہی بتا پائے گا۔ تو انجانے میں وہ پھر ایسے الفاظ پڑھ لے جو مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ تسبیحاں پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، وہ زندگی میں اتنے ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں، بے سکون دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ پڑھائیاں ہو سکتا ہے ان کی روح سے مطابقت رکھتی ہوں، اور کچھ پڑھائیاں ہو سکتا ہے کہ مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ تو اس کی مثال یوں بن جاتی ہے، اور کسی کے اثرات کچھ ہیں، کسی کے اثرات کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں۔ تو اس کی مثال یوں بن جاتی ہے کہ اگر ایک انسان کو کھڑا کر کے اس کے دونوں بازو، دونوں ٹانگیں باندھ دیے جائیں اور گھوڑوں سے باندھ کے گھوڑوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس آدمی کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو جب مختلف وظائف، اوراد، تسبیحات، ان کے کانفلکٹنگ انفلوئنسز مرتب ہونے لگتے ہیں انسان پر، تو اس کی کیفیت وہی کچھ ہوتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت، کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کدھر کو جاؤں، کیا کروں۔ تو یوں یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب بہت ہی بے سکونی ہے۔ اور یہ ایک نہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، وہ تمام لوگ جو بغیر پوچھے بہت زیادہ پڑھائیاں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، جو بہت تسبیحات کرتے ہیں، ان سب کو آپ بے سکون اور پریشان حال دیکھیں گے ہمیشہ۔ شاید ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں بہت نوجوانی کے عالم سے میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے پڑھا کرتا تھا، بہت ینگ ایج سے، اور مسلسل پڑھے جا رہا تھا۔ میں بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا پڑھتے ہوئے، لیکن کہیں پہنچا نہیں تھا میں۔ پھر جب مرشد صاحب سے ملاقات ہوئی میری، تو مرشد صاحب نے پہلا کام یہ کیا، مجھ سے کہا کہ جو تم پڑھتے ہو یہ سب چھوڑ دو۔ اور میرے لیے بڑا دشوار تھا کہ اس کی عادت ہو گئی تھی، نشہ ہو گیا تھا مجھے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ تو وظائف بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں، تو ان کو میں چھوڑ دوں، اس میں پڑھنے میں برائی کیا ہے، کیونکہ ان کی تو بڑی میں نے فضیلت پڑھی تھی، ان کی بہت تعریفیں پڑھی تھی میں نے کتابوں میں بھی، لوگوں سے سنا بھی تھا۔ مثال کے طور پہ ایسی ایک مثال آپ کوٹ کر دوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک میں ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، رب انی مغلوب فانتصر، اس طرح کے وظائف پڑھتا تھا۔ لیکن چونکہ مرشد کا حکم تھا تو خاص دل میں کچھ بھی تھا میرے، یا میں اتنا الجھ رہا تھا ان کو چھوڑ کر، اسے تو چھوڑ دینا ہی تھا مجھے۔ میں نے چھوڑ دیے تو قبلہ مرشد صاحب نے مجھے لفظ نہیں ایک حرف بتایا جس کے نہ کوئی معنی بنتے تھے اس وقت کے حساب سے، اور مجھے اللہ میرے الفاظ کے لیے معاف فرما دے۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ کیا دے دیا آپ نے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو پتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا نہیں کہتے، یہ تمہیں نہیں معلوم کیا چیز ہے، اسے پڑھو۔ وہ ایک حرف تھا صرف،
تو میں نے کہا جی ایسی، میں نے تو ذرا حیرت سے اور ایسے خیال سے کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا، میں نے پوچھا حضور اس سے کشف حاصل ہو جائے گا کہ ہاں؟ تو میں نے کہا جناب اس سے کرامات حاصل ہوگی کہ ہاں؟ اس سے کام ہو جایا کریں گے ہاں؟ اس سے امر حاصل ہوگا ہاں؟ جو پوچھا انہوں نے کہا بالکل اس سے حاصل ہوگا ہاں ہاں، ہر ایک چیز کا جواب ہاں میں تھا۔ یہ ایسی کیا انہوں نے چیز دے دی مجھے، اور یہ ہے کیا کم وقت ایسی چیز ہے، اللہ معاف کر دے مجھے ان خیالات کے لیے، اس وقت نہیں عقل تھی مجھے۔ صرف 2.5 سال کے عرصے میں کشف جاری ہوا، پھر کرامات ظاہر ہونے لگی، غالباً 6 یا 7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یا میکسیمم 8 سال امر حاصل ہوا، مستجاب الدعوات ہو گیا، یہ سب چیزیں حاصل ہو گئی۔ وہ جو میں نے پوچھا تھا مرشد صاحب سے اور اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا ہاں، وہ ایک حرف پڑھنے سے ہوتا چلا گیا، لیکن شرط یہ تھی کہ اور کچھ نہ پڑھوں، تو نہیں پڑھا پھر میں نے۔ تو جب پڑھتے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو پھر ایک دن مرشد صاحب نے مجھ سے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میاں ایک کام کر لو، یہ لفظ پڑھ لیا، وہ لفظ تھا، وہ حرف نہیں تھا، لفظ تھا، یہ لفظ پڑھا کرو تمہیں دست غیب حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ سمجھایا کہ دست غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دست غیب یہ ہے کہ اس میں صرف اتنے پیسے ملتے ہیں جتنا کہ آپ کی بیرسٹ منیمم ضروریات اس پیسے سے پوری ہو جائیں، اور دوسری جو قسم ہے دست غیب کی، اس میں وافر پیسہ آتا ہے، لیکن اس پیسے کو اگر آپ نے جمع کر لیا، رات ہونے سے پہلے پہلے خرچ نہیں کیا، تو بسا اوقات اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ تو غالباً 1.5 سال میں دست غیب حاصل ہو گیا۔ پھر ایک دن موج میں تھے تو پشاور، ان دنوں مجھے کانفرنسز کے لیے بہت جانا ہوتا تھا، تو گئے ہوئے تھے پشاور، تو ہوٹل میں میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا، تو میں کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں ذرا عشاء کی نماز ادا کر لوں۔ کہنے لگا اچھا پھر ایک کام کر لو، ایک اور حرف بتا دیا، لفظ نہیں حرف، یہ حرف پڑھو رزق وسیع ہو جائے گا تمہارا، اور اس کو جمعے کی صبح کو پڑھنا ہے تم نے۔ یہ 3 پڑھائیاں عطا فرمائی آپ نے اپنی تمام زندگی میں، اور اس کی کرامات ہم نے دیکھی۔ یہ اور بات ہے کہ جو شروع میں ایک حرف بتایا تھا پڑھنے کو، پہلے دن جب اسے پڑھا تھا تو 7.5 گھنٹے لگے تھے پڑھنے میں، جو گھٹتے 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 اب 1.25 گھنٹے پر آ گیا ہے، کہ وہ زبان رواں ہے، اب تو اتنی تیزی سے ادا ہوتا ہے وہ حرف زبان سے کہ یہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے جاپان کا بنا ہوا، یہ تقریباً 10 یا 12 دن نکال لیتا، اس کے بعد اس کے گیئرز گر جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں وہ بالکل۔ اور جو تائیوان کا بنا ہوا کاؤنٹر ہے وہ 1 دن کی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتا، ہاف وے اس کے گیئرز بالکل گھس کے صاف ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس رفتار پر پڑھنے کے باوجود 1 گھنٹہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ یہ ہے جو ہم دوڑتے ہیں تسبیحات کے پیچھے، ذکر اذکار کے پیچھے، اور پاکستان میں آج کل یہ ایک نیا چلن چلا ہے، ایک نیا فیشن آیا ہے کہ زندگی کا کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم کسی وظیفے کی تلاش میں نہ ہوں۔ خود مجھے وظیفے کی تلاش ہے کہ چونکہ موٹا ہو گیا، پیٹ بڑھایا ہے، تو نیچے جھک کے تسمے نہیں بنتے مجھ سے، تو میں آج کل اس چکر میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ میرے شو کے تسبے میں وظیفہ پڑھوں خود بخود بن جایا کریں۔ مجھے کف لنک لگاتے ہوئے دقت ہوتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، دقت ہے، تو میں محنت کیوں کروں؟ تو آج کل میں
فقیروں کے پیچھے گھوم رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ صبح آفس جاتے ہوئے کف لنک خود بخود لگ جایا کرے میری. اب وہ اکثر اوقات مجھے زحمت ہوتی ہے کہ میں بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا کے پھر میں ڈائننگ ٹیبل تک چلا جاؤں گھر میں اپنے. تو ابھی میں نے ایک صاحب سے وظیفہ پوچھا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وظیفہ پڑھوں تو میرا والیٹ اور موبائل میرے وہاں بغیر ایفرٹ کیے ہاتھ بڑھائے خود بخود اٹھ کے میرے ہاتھ میں آ جایا کرے. تو یہ وظائف کی تلاش جاری ہے میری بھی، اور غالباً آپ لوگ بھی اسی تلاش میں ہوں گے. یہ ایک نیا چلن ہے، جبکہ رب تعالی نے ہماری تمام تر زندگی کو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ رب نے اس زندگی کو عالم الاسباب فرمایا کہ یہ عالم الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی سبب ہے، بغیر سبب کے موت نہیں آتی ہے. حالانکہ موت کلیتاً رب کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی. حجت لازم ہے اس جہان کے اندر، اتمام حجت ضرور کیا جائے. ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں، جو کہ اس لیے سامنے لائی گئی ہمارے کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشکل بشر اس لیے لایا گیا دنیا میں کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو پیغمبر تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کی زندگی اس لیے گزاری کہ ہمیں یہ بہانہ نہ ملے، کیونکہ رب نے ہمیں بنایا ہے. رب غیب کی چیزیں، ازل سے ابد تک کی چیزیں جانتا ہے، وہ تو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کیا بہانے گھڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشکل انسان پیدا کیا، انسانوں میں سے پیدا کیا، اور ایک عام انسان کی زندگی ان سے بسر کروائی تاکہ ہمیں یہ بہانہ نہ مل پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی خیال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے گزر جائے تو وہ بھی رب فوراً پورا کر دیتا کہ پیار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب. تو کیا دشوار تھا جنگ بدر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے رب تعالیٰ سے ایک عرض کر دیتے کہ یا باری تعالیٰ ان کفار کو تو تباہ و برباد کر دے. جنگ کی ضرورت کیا تھی؟ جنگ احد میں اتنا نقصان اٹھانے کی ضرورت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایک لفظ زبان سے نکلا ہوا کافی نہیں تھا؟ اللہ تو نہیں اس کو موڑتا، اس بات کو رد نہیں کرتا، صرف زبان سے فرما دیتے کہ یا باری تعالیٰ کفار کو شکست عطا فرما دے، شکست ہو جاتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لے کے لوگوں کی مدد کرنے یا ضروریات پوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہلکا سا آنکھ کا اشارہ چاہیے تھا، کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جاتا. تو نہ صرف قرض لیا بلکہ قرض کی ادائیگی بھی کی. جنگ میں آپ زخمی بھی ہوئے. کوشش اور جد و جہد اور محنت مسلمان کے لیے بنیادی شرط ہے. اور یہ جو ہم نے طریقہ نکالا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، یہ بے عملی کی طرف لے جائے گا ہمیں، اور بے عملی کا نتیجہ سوائے خفت کے اور کچھ نہیں ہے. اب وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو بجائے ہم وظائف پر زور دینے کے عملی جد و جہد اور اس کے بعد دعا پر زور دیں اللہ کے حضور، اور وہ بھی دعا اس طرح کی صرف کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو کچھ سکت تھی، جو کچھ تو نے مجھے صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، میں نے ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے اپنی کسی کوشش کر لی ہے. تو ان کوششوں کو قبول فرما
اور ان کا مجھے وہ نتیجہ عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں جو نتیجہ ہمیں حاصل ہو اس کو ہم بہت ہنسی خوشی قبول کر لیں۔ یہ صحیح مسلمان کا رویہ ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ہم پہ فرض ہے اور ان کا حق ہے ماں باپ پر۔ تو اگر ہم تربیت میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وظائف کی بجائے کہ سب کوئی وظیفہ مل جائے کہ میرا بچہ گستاخ نہ ہو، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس کی تربیت اس ڈھب سے کریں کہ وہ گستاخ نہ ہونے پائے۔ یہ وظائف بے عملی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں، بے عملی سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں، انہیں پسند کرتا ہے اور انہیں کو وہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔